بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب قلوبنا وحبیب الہ العالمین آنی ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المصومین المکرمین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ خداوند عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ ایک بار پھر ہم مل بیٹھ کر اس کے دین کے بارے میں گفتگو کر سکیں۔ بے شک، ہمارا اندھیرا ہے لیکن آپ لوگوں کے دلوں میں جو علی کی محبت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، عبارت یہاں پر روشن ہے۔ چند باتیں، سب سے پہلے دیکھیں دین میں جو ایک ہمارے یہاں بہت زیادہ ایک چیز کو اہمیت دی گئی ہے، اس کے لیے ایک مقدمہ دیکھیں۔ ایک نماز فجر کی 2 رکعت ہے، ٹھیک ہے، سب 2 رکعت ہی پڑھتے ہیں، لیکن کسی کے الگ الگ سب کے پڑھنے کا لیول ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ 2 رکعت نماز ہم بھی پڑھ رہے ہیں، صحیح ہے، ایک عالم بھی پڑھ رہا ہے، آغا وحجت بھی کوئی 2 رکعت پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ، ہاں کیا بات ہے، کوئی آیت اللہ بھی 2 رکعت وہ پڑھ رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟ ظاہر میں تو وہی، الحمد بھی پڑھ رہے ہیں، قل ہو اللہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہم سب وہی پڑھ رہے ہیں، فرق کیا ہے؟ ایک مرتبہ ہم سینے پر ہاتھ مار رہے ہیں یا حسین کہہ رہے ہیں، ایک عالم باعمل بھی سینے پہ یا حسین کہہ رہے ہیں ہاتھ مار کے، فرق کیا ہے؟ معرفت، فرق ہے معرفت۔ سبحان پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو ہمارے یہاں معرفت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وہی معرفت ہے جس کے لیے ہم خلق کیے گئے ہیں، خدا کی معرفت۔ اب یہ معرفت حاصل کیسے ہوگی؟ اچھا، اس کا ثواب، سزا، جزا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا انسان کی معرفت کے لیول کے مطابق ہے۔ بے شک، ممکن ہے ایک بامعرفت شخص ہو، اس کے لیے نارمل کام کرنا بھی حرام ہو۔ ایک حدیث ہے، کہا کہ جو کچھ بعض لوگوں کے لیے، جو نارمل لوگوں کے لیے حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، لیکن بعض لوگوں کے لیے وہ کام کیا ہے؟ حرام ہے، صحیح ہے۔ تو معرفت بہت زیادہ ہے، جتنی آپ کی معرفت بڑھتی رہے گی اتنا یہ آپ کی 2 رکعت جو ہے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی رہے گی۔ ممکن ہے ایک شخص ہم جیسا پوری رات عبادت کرے، لگے نہ پوری رات، لیکن ایک عالم باعمل، اس کا ایک سجدہ کہاں اور ہماری پوری کیا رات بات کہاں۔ ہے، بے شک، تو کوشش کریں اپنے اندر معرفت کو کریٹ کریں، ٹھیک ہے، جتنی زیادہ معرفت ہوتی رہے گی اتنا زیادہ اچھا۔ معرفت کا اثر کیا ہے؟ آگ کیا کرتی ہے؟ جلاتی ہے۔ ایسا دیکھا ہے کہ آگ ہو اور جلائے نہ؟ نہیں ہو سکتا۔ ایسا دیکھا ہے کہ پانی ہو اور گیلا نہ کرے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آگ کی ذات کے اندر کیا ہے؟ جلانا۔ بالکل، پانی کی ذات کے اندر کیا ہے؟ تر ہونا، گیلا ہونا۔ اسی طریقے سے معرفت کی ذات کے اندر یہ ہے کہ وہ آپ کو عمل کی طرف لے کر، سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو علی کی معرفت ہو اور وہ آپ کے اس میں عمل میں نہ آئے، ممکن نہیں ہے۔ پھر وہ بس یا تو معرفت نہیں ہے، صحیح ہے، یا اگر معرفت ہے تو وہ ہمیشہ عمل کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زندگی میں، آج بہرحال اس پہ اختتام کرتے ہیں، اور ایک فقہی مسئلہ میں بتاتا چلوں، پھر کل وہیں سے آگے سے کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے۔ بات یہ کہ جتنی معرفت آپ کے اندر بڑھتی رہے گی آپ کا عمل جو ہے معرفت ہوتا رہے گا۔ وہ ایک واقعہ ہے نا، امام علی علیہ السلام، وہ جنگ کے بعد ان کے پاس ایک صحابی آئے، کہا میں نے بھی اتنے وہ کیے ہیں، کہا تم نے ٹھیک ہے بڑے برابر جو ہے وہ مارے، لیکن تمہارا مارنا کہاں اور علی کا اس کی لیول پر، یہ تلوار چلانا کائنات کے اس سے جو ہے وہ افضل ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ تو یہ ہوتی ہے معرفت، اور جب انسان کے اندر معرفت آ جاتی ہے نا، اس کا سجدہ عجیب سجدہ ہوتا ہے، عجیب۔ ایک آپ نے واقعہ سننا ہے، اس انداز سے سن لیجیے ایک دفعہ دوبارہ، کہ امام علی علیہ السلام کی عبادت کی عجیب کیفیت ہوتی تھی، ہاں، کہ ایسے انسان سجدے میں جاتا تھا کہ دوسرے کو محسوس ہو رہا ہے کہ ان کی روح کیا ہو گئی؟ پرواز ہو گئی۔ ایک صحابی آئے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے پاس، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہا کہ علی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بیوی نے سوال کیا کہ
क्या अली नमाज पढ़ रहे थे? हाँ नमाज पढ़ रहे थे। तो मेरा दिल ये कहता है, बीवी ने कहा होगा तुम अली की ये कैफियत आज देख रहे हो, ज़ाहरा हर रोज घर में ये कैफियत है। ये मार्फत का लेवल है ना, इबादत अजीब। इंसान को ये होता है जितनी ज्यादा इंसान की मार्फत होगी उतना ज्यादा उसका अमल जो है स्ट्रांग होता रहेगा और उतना ज्यादा उसको फिर जजा जो है उस बात की मिलेगी। पर फिकी मसाइल के लिहाज से कल वहीं से बात हम कंटिन्यू करेंगे, बिल्कुल शुरू से आइडियोलॉजी से जो हमारा सिलसिला चल रहा है। अच्छा, यहाँ पर ये तयम्मुम के बारे में आज अहकाम तयम्मुम है, ठीक है। अब ये होता है अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई सर्दी हो रही है, ये मसला हो रहा है, हम वुज़ू नहीं कर पा रहे या गुस्ल नहीं कर पा रहे, तो क्या करें? तो ये तयम्मुम पे कुछ अहकाम है, सही है। तयम्मुम क्या, गुस्ल और वज़ू दोनों के बदले में किया जाता है। फ़कत वज़ू का वो जाए गुज़ीन नहीं है, वज़ू की जगह नहीं है, बल्कि गुस्ल और वज़ू दोनों की जगह कर सकते हैं। तयम्मुम किया जा सकता है। अच्छा, कब किया जा सकता है तयम्मुम? ये 5 यहाँ पर चीजें लिखी हैं, जल्दी जल्दी पढ़ता चलूं। पहले ये कि जब पानी मुहैया ना हो या पानी तक रसाई ना हो, ठीक है। यानी पानी तक रसाई, आपने कोशिश की, पानी आपके पास अवेलेबल नहीं, लेकिन अब फर्ज ये कि अव्वल वक्त हो गया, ठीक है। अब आपके पास पानी अभी नहीं है, लेकिन आपको पता है कज़ा का टाइम फर्ज करे सुबह 7:30 बजे या 6:30 बजे, ठीक है। जब तक पानी आपके पास मैसर हो जाएगा तो आप क्या करें, यहाँ पर वेट करके जी पानी का इंतजार करें। दूसरा, पानी का इस्तेमाल शख्स के लिए नुकसानदेह हो, यानी चोट लग गई है, कुछ ऐसी मुश्किलात हो गई हैं कि असलन वुज़ू जबीरा कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तीसरा, अगर पानी वुज़ू या गुस्ल के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, यानी यहाँ पर अब कंडीशन, अभी तक क्या कंडीशन चल रही थी कि पानी अवेलेबल नहीं है, अब ये है कि भाई पानी अवेलेबल है, लेकिन अगर उस पानी को गुस्ल या वज़ू के लिए इस्तेमाल किया जाएगा तो खुद या दूसरे अफराद प्यास की वजह से क्या करेंगे, मर जाएंगे। अब होता है ना भाई, पहले लोग उसमें जा रहे थे, एक सिर्फ वो पानी, एक वो है जग है बस, अब यहाँ पर उसको वुज़ू करना है और प्यास के लिए उसके पास कोई चीज बाकी नहीं रहेगी, तो यहाँ पर क्या करेगा, वो तयम्मुम करेगा। चौथा, बदन या लिबास नजिस हो और पानी इतना कम हो कि सिर्फ बदन या लिबास को पाक किया जा सके और दूसरा लिबास भी मौजूद ना हो, समझ गए? यानी अब क्या है, पानी कम है, लिबास नजिस हो गया और इसके बाद दूसरा लिबास भी नहीं है, तो ये क्या करेगा भाई, तयम्मुम करेगा और लिबास को इस पानी से क्या कर लेगा, पाक कर लेगा, ठीक है। समझ में आ रही है, आसान था जी। फिर 5वां, वुज़ू या गुस्ल करने के लिए वक्त ना हो या उस बर्तन का इस्तेमाल हराम हो। यानी क्या समझाएगा कोई, उस बर्तन का इस्तेमाल हराम हो, सोने चांदी का ना, जी सोने चांदी का ना, सोने चांदी का। और कोई एक इधर गज़बी वाली सूरत आ सकती है, जी बिल्कुल। यानी मतलब किसी ने आपको परमिशन, आप एक बर्तन रखा हुआ है, वो आपको परमिशन नहीं दे रहा, ठीक है, तो ये वही हराम वाली उसमें आ जाएगा। और दूसरा ये कि वुज़ू या गुस्ल के लिए वक्त ना हो, मिसाल के तौर पर आप उठे हालत जनाबत में थे और देखा कि नमाज अगर मैं गया गुस्ल करने के लिए तो क्या हो जाएगी, नमाज मेरी कज़ा हो जाएगी, तो आप क्या करें, जल्दी से मिट्टी लेकर के आ जाए। अच्छा, अब किन किन चीजों पर होता है तयम्मुम, अभी बता दूं या कल पढ़े? देखें, हम ये समझते हैं फकत और फकत मिट्टी पर तयम्मुम होता है, ऐसा नहीं है। फकत मिट्टी पर तयम्मुम नहीं होता, यानी फकत मिट्टी से मुराद यानी और चीजों पर भी हो सकता है, पत्थर वगैरह पर, इस पर भी हो जाता है। कह रहे मिट्टी, रेत, संगे मरमर, चूने का पत्थर होता है ना जी, उस पर कह रहे हो सकता है, ठीक है। और ईंट वगैरह पे भी हो सकता है। हम ये समझते हैं नहीं भाई बकायदा मिट्टी इस पे लगे, कुछ लगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप कह रहे हैं ईंट के ऊपर भी आप रख के क्या कर सकते हैं, तयम्मुम कर सकते हैं। वसल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन व अलैहि तय्यबीन ताहिरीन। कोई सवाल है? करने का तरीका कल इंशाल्लाह, चलिए आसान है तरीका भी, कल ज्यादा भी हो जाएंगे तो कल बता देंगे तरीका, एक दफ़ा ये रिवाइज भी कर लेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह ये बता देंगे। अगर कोई आप लोगों का सवाल है तो इसके रिलेटेड सवाल है, बड़े भाइयों की तरफ से सुना था मैंने कि है, अगर कह रहे हैं अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और बीच में पीछे से आवाज़ आई पानी आ गई है,
آپ کی نمازیں آپ توڑیں گے, وضو کریں گے, پھر نماز پڑھیں گے. اگر وقت ہے تو میرے خیال سے اس کو کمپلیٹ کر کے اس کو جو ہے پھر آپ دوبارہ, کوئی اس میں حرج نہیں ہے اگر وقت ہے. لیکن ایک یہ کہ آپ بالکل اینڈ پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے, بالکل اینڈ پہ, آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نماز ابھی یہاں پہ ختم کر کے دوبارہ وہ کروں گا تو وقت تو نماز یہاں وہ وقت جو ہے وہاں سے ختم ہو رہا ہے. ہاں. یعنی آپ سے احکام صحیح ہے, سمجھ میں آ گیا. اگر وقت ہے تو مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر وقت ختم ہو رہا ہے تو پھر آپ وہ کریں. آپ اتنی دیر میں آپ نے بولا کہ میں وہ کروں گا, پانی لے کر کے آؤں گا اور وہ, تو پھر یہاں پر مسئلہ ہے. یہ ایک جملہ کیا کہنا چاہ رہا تھا, ہاں یہ دیکھیں آپ کے انسان کتنی زیادہ قدر کی وہ بتائی گئی ہے کہ انسان کی نماز قضا نہ ہونے پائے. کہا کہ لباس نہیں ہے بھائی, وہ جو ہے نا کوئی رومال ہے کچھ بھی ہے, وہ اپنی شرمگاہ کو چھپا کر نماز پڑھے. یار کتنی آسانی سے ایک انسان کی نماز پڑھا ہوگا. بہت اہم وہ ہے کہ کتنی زیادہ. کہا کہ بھائی نہیں ہے پانی, ورنہ اگر اتنا ہی آسان ہوتا قضا کا تو کہہ دیتے بھائی دوپہر میں پانی آ جائے گا, یا تھوڑا سا وہ راستے میں تو پیچھے آ جائے, پانی وہ کر لے اور اس کے بعد پڑھ لے قضا. نجفی حال کی ایک بک تھی احکام الاسلام, جی. بہت عرصے پہلے ہم امتحان دیا تو اس میں حدیث میں نے پڑھی تھی کہ جس نے جان بوجھ کے 2 رکعت نماز قضا کی, 70 نبیوں کو قتل کیا. ایسی نماز ہمارے یہاں بہت آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں واقعا. یہ تو یہ ہے. اور پھر دوسری یہ بات واضح ہے, اہل بیت علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے شفاعت اس کی. یہ نہیں کہا جو نماز کو چھوڑ دے, یہ نہیں ہے روایت میں, جا کر دیکھ لیجئے گا, اس میں روایت میں ہے کہ جو نماز کو ہلکا لے, یعنی ہلکا لینے سے کیا مراد ہے, فرض کیجئے میں سو رہا ہوں, موڈ نہیں ہو رہا, بعد میں پڑھیں گے. ایک میں عالم کی تقریر سن رہا تھا, عجیب ہے, دیکھنا